سندھ جو تھا ایک وہ معاشرہ تھا کہ جس کے اندر ہندو اور بدھ مت کا بتا دوں کہ بدھ مت ہندو مذہب سے بعد کا ہے. ہندو مذہب پرانا ہے، اور بدھا جو خود جن کا نام سدھارتھا تھا وہ خود ایک ہندو شہزادے تھے، اور تقریباً 600 قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو کے پھر انہوں نے سارا کچھ کیا. تو ہندوازم میں جدت لانے کے لیے پھر بدھزم آیا گیا تھا، اور وہ پھر سارا معاملہ ہوا. تو وہ ایک الگ بحث ہے. سندھ میں بدھزم تھا، اور اس کا آپ کے جو پرانے 10 روپے کے نوٹ کے اوپر اسٹوپا بھی بنا ہوا ہوتا تھا منجو دڑو کی تصویر کے اندر. تو منجو دڑو میں اسٹوپا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منجو دڑو کے لوگوں نے بنایا. نہیں، منجو دڑو 4,500 سال پرانا ہے، اسٹوپا تقریباً 2,000 سال پرانا ہے، اور وہ 2,500 سال کا فرق ہے. اینٹیں وہی ہیں جو کہ منجو دڑو کی تھیں، کیونکہ انہیں اینٹوں سے انہوں نے اسٹوپا بنا دیا. تو منجو دڑو جو ہے وہ ایک بہت بڑا بدھسٹ مرکز بھی رہا. تو اس خطے کے اندر ہندو اور بدھوں کی بڑی ایک جیسے کہتے ہیں کہ حکومت اور ثقافت رہی ہے. دیبل کا جو معاملہ ہے، یہاں پہ اگر آپ میں سے کئی احباب گئے ہوں گے وہاں پہ، یہ جو بھمبور کی جو بندرگاہ ہے ٹھٹا سے پاس، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتا ہوں تقریباً ہر 2 سال کے بعد. تو وہاں پہ میرا جانا آنا رہتا ہے. تو وہاں پہ وہ سارے ایک چھوٹا سا میوزیم بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ منجنیق کا بھی ایک انہوں نے وہاں پہ وہ لگایا ہوا ہے اس کا ریپلیکا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کس طرح سے ہوا، اور وہ جو پہلی جو مسجد ہے اس پورے خطے کی وہ بھی وہاں پہ آج تک ہے قائم. میں نے نماز پڑھی ہے اس کے اوپر. وہ اصل میں صرف فشر ہے، کیونکہ پوری تمام بلڈنگیں ایک سمت میں ہیں، اور صرف ایک فرش ہے بڑا سا جو کہ اس سمت میں ہے. تو وہ بالکل اشارہ کرتا ہے کہ وہ، کیونکہ بلڈنگیں جو ہیں نا اس کی دیواریں کسی کی بھی نہیں ہیں، فرش سب کے ہیں، فرش اور دیواروں کی جو منڈیریں بچی ہوئی ہیں. تو ایک ساری بلڈنگ اس سمت میں ہے، اور ایک بلڈنگ ہے جو کہ اس سمت میں، تو اس پر ٹائل لگے ہوئے. تو وہ تاثر کیا جاتا ہے کہ جو اس میں ہندوستان میں جو مسلمانوں کی جو پہلی مسجد بنائی گئی تھی وہ دیبل میں بنائی گئی تھی پراپرلی. اور وہ مسجد کافی ٹھیک ٹھاک بڑی اس کا احاطہ ہے، آپ کبھی جائیں تو آپ دیکھیے گا، اس میں محراب بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ جو ایک معاشرتی اور یہ جو سارا پہلو یہاں پہ چینج ہوا، اور کیونکہ ظاہر ہے مسلمان اس وقت ایڈوانس تھے، ماڈرن تھے، اور زیادہ آگے تھے اس خطے کے لوگوں سے. تو انہوں نے اپنے تمام چیزیں یہاں پہ ایڈمنسٹریشن لے کر آئے، یہاں پہ اپنے حساب کتاب کے جو معاملات تھے وہ یہاں پہ لے کر، اپنے تعلیم، اپنا فلسفہ وہ سب یہاں پہ لے کر آئے. ذہن میں رکھیے گا ہندوستان اس وقت مسلمانوں سے پیچھے ضرور تھا، لیکن وہ دنیا کی دوسری اقوام کے مقابلے میں کوئی بہت پیچھے ثقافت نہیں تھی. ہندو ثقافت بھی ایک بہت پرانی اور بڑی طاقتور ثقافت ہے. اور یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، میں آپ کو بتائیں لگاؤں کہ دنیا میں مسلمان جدھر بھی گئے ہیں وہاں پہ تاریخ یہ بتاتی ہے پچھلے 1400 سال میں صرف 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ مکمل طور پہ اس علاقے کے لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکے. صرف 2 جگہیں، ایک ہے اسپین اور دوسرا ہندوستان. اور اسپین کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں میں آپس میں ڈویژن ہو گیا تھا، کیونکہ اسپین میں سن 750 عیسوی میں جب وہاں پہ امیت شہزادے پناہ لے کر پہنچے تو عباسی شہزادوں نے ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تھا. جب عباسی خلافت آئی تھی سن 750 میں، اور الصفہ نے جب پہلا وہ عباسی خلیفہ بنا تو اس نے تمام امیہ شہزادے بلا کے مار دیے تھے کھانے کے پروگرام میں، اور اس کے بعد جو بچے تھے وہ محمد چاہیے لگے. تو اس وجہ سے ان کی طاقت کمزور تھی، انہوں نے مزید یورپ میں اپنے اسلام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی، اور اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. یہ تو اس کا ایک سیاسی پہلو ہے. اور وہ اب کمزور تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو صرف وہاں پہ مستحکم کرنے کی کوشش کی، بڑھانے کی کوشش نہیں کی. تو یہ بڑی وجہ ہے کہ اسپین میں جو پسپائی ہوئی. اور ہندوستان ایک دوسری جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ مسلمان 1000 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن پورے ہندوستان کو مسلمان نہیں کر سکے. لیکن اس میں ایک جو بہت ہی ایک پہلو ہے، بہت اہم پہلو، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کیونکہ اتنا بڑا خطہ ہے، اس کو آپ چھوٹا بر صغیر جو کہتے ہیں، اس کو آپ سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. اس کے آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پورے یورپ سے بڑا آبادی کے اعتبار سے. اور اگر آپ رقبے کے اعتبار سے دیکھیں جس کے اندر پاکستان، ہندوستان اور آپ بنگلہ دیش آج کا ملائیں، تو رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو یورپ کے تقریباً قریب ہے. یہ اتنا بڑا، جہاں پہ یورپ میں کئی ساری قومیں اور کئی سارے ممالک رہتے ہیں، یا ہندوستان میں آپ کہتے تھے کہ یہ ایک ملک تھا اس زمانے میں. تو اتنا بڑا ایک خطہ ہے، یہ ملک نہیں، یہ خطہ تھا. تو یہ بات اس طرح آسان نہیں ہے کہنا کہ پورے ہندوستان میں مسلمان نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ ایک بہت
بڑا علاقہ، بہت بڑی آبادی. اگر آپ آج کی آبادی اس کی لگائیں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ملا کے، تو یہ ملا کے تقریباً 170 کروڑ بنتی ہے، جو کہ دنیا کا تقریباً 7ویں حصے سے زیادہ ہے. 5واں حصہ بنے گی تقریباً، چوتھا یا 5واں حصہ بنے گی پوری دنیا کا، 5واں حصہ بنے گی پوری دنیا کی آبادی کا. اتنا بڑا خطہ ہے. تو ایک یہ ثقافت انہوں نے اپنی مینٹین کی ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کا آج تک کنورژن ریٹ بہت ہائی ہے. اسلام لانے کی تعداد ہندوستان اس خطے میں آج بھی مسلمانوں میں، مطلب مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے تیزی سے ہندوستان میں آج بھی اسٹیٹسٹکلی اسلام ہی پھیل رہا ہے، جو کہ سلسلہ محمد بن قاسم سے شروع ہوا، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی تقریر میں فرما دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے ہندوستان کی آبادی کا تقریباً 10 یا 10.5 اشاریہ آبادی یا فیصد آبادی مسلمان تھی، اور آج وہ بڑھ کے 12، 12.5، 13 تک آ گئی ہے. جو کہ سب سے زیادہ پریشانی ہے مودی کی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامو فوبیا، اسلام، اور وہ جو کہتے ہیں کہ لو جہاد کر رہے ہیں، کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور پھر نسلیں ہماری مسلمان ہو جاتی ہیں، تو لو جہاد روکو اور ان کو روکو اور ان کی آبادیوں کو روکو. تو وہ ایک بحث کہیں اور چلی گئی، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، اور یہ آج بھی ان کی سب سے بڑی تشویش کی وجہ ہے. اور وہ جو مودی کی جو پالیسیز ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد آج بھی وہ کنورژنز ہے، جو کہ محمد بن قاسم کے بعد سے شروع ہوئی. تو اس خطے میں جب محمد بن قاسم آیا، تو ایک تاریخ کا یہ کہ یہ بھی بڑا اہم جز ہے کہ اس خطے میں 712 کے بعد سے، ابھی میں ایگزیکٹ ایئر بتا رہا ہوں آپ کو، 997، تقریباً 325 سال ایک گیپ ہے، ایک ویکیوم ہے، جہاں پہ مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ملتا. اور 997 میں کیا ہوتا ہے؟ محمود غزنہ، پہلا حملہ، محمود غزنوی کا پہلا حملہ ہندوستان پہ، جو کہ نارتھ سے ہوا. یہ تو ساؤتھ سے تھا. اور ایک تاریخی حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات ہے، ہندوستان برصغیر ہندوستان میں بہت حملے ہوئے ہیں. گریکس نے بھی کیا، الیگزینڈر بھی آیا تھا یہاں پہ 327 عیسوی میں، قبل مسیح میں، سوری. اور اس کے بعد چائنیز آئے، سیتھینز آئے، پارتھینز آئے، برٹش، سب آئے. یہ واحد ہے محمد بن قاسم کا حملہ جو کہ ساؤتھ سے ہوا ہے. تو حملہ جو ہے وہ ساؤتھ سے صرف ایک، وہ باقی سارے ادھر سے آئے، اوپر سے، نارتھ سے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یونیک بات ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے. اور پھر محمود غزنہ جب تک ان کا آخری حملہ 1030 میں، اس کے بعد پھر ایک دفعہ ویکیوم ہوا. اور اس کے بعد جو تیسرا ہندوستان پہ مسلمانوں کا بڑا حملہ ہے، وہ ہے محمد غوری کا. میرے خیال سب اس کا نام جانتے ہیں. اور وہ پہلا حملہ انہوں نے کیا تھا 1191 میں، 1191 میں، جس پہ ان کو شکست ہوئی پرتھوی راج چوہان کے ہاتھوں. وہ چلے گئے وہاں سے، اور اس کے بعد اگلے سال 92 میں واپس آئے. 91 میں فرسٹ بیٹل آف ترائن، 92 میں سیکنڈ بیٹل آف ترائن کے اندر انہوں نے شکست دی. اور وہ دن سے لے کے آج تک مسلمانوں کی تاریخ میں کنٹینیوٹی ہے، کوئی ویکیوم نہیں آیا. مسلمان حکومت قائم غوری سے انہوں شروع ہوئی. تو یہ جو تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے محمد بن قاسم سے غوری، 712 اور 1192، یہ 500 سال، تقریباً 500 سال کا عرصہ. تو یہ ایک پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ کنٹینیوٹی جو ہے اس کی ٹوٹنے کی وجہ انٹرنل پولیٹیکل کانفلکٹ تھا، کہ جب ولید کی حکومت ختم ہوئی اور سلیمان آیا 715 میں، تو اس کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ سندھ کے اندر وہ حکومت کرے اور اس خطے میں حکومت کرے. انہوں نے بلا لیا. پھر جو محمد بن قاسم کے ساتھ ہوا، وہاں جا کے وہ ایک الگ پہلو ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا. تو وہ یہ جو خاندان کے آپس میں بھائیوں کے بھی جھگڑے تھے، وہ بھی اثر انداز ہوئے سندھ کے حوالے سے، مسلمان کے اس خطے میں حوالے سے. اور پھر ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. ویسے بھی بڑا دور دراز علاقہ ہے، اگر آپ کمیونیکیشن اس زمانے کے حساب سے لگا کے دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹولی یہ کہ بہت مشکل کام تھا کہ حجاز میں بیٹھ کے آپ ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن چلائیں. یہاں سے وہاں تک پیغام رسانی کے سلسلے میں جو کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ پہنچتا تھا، وہ کتنا مہینوں ہفتوں لگ جاتے تھے.
تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا اور یہاں سے کوئی بہت زیادہ ان کو مالی فوائد بھی نہیں تھے.